ایک آخری چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا جی، یاد رکھیے وہ آخری چیز جو ان سے ہوئی ہے. آپ سے میرا سوال ہے جی، 24 آور میں 24 گھنٹوں میں آپ کبھی کبھی ایسے ہوتا اداس ہو جاتے ہیں؟ آپ میں سے کون کون ہوتا ہے بغیر کسی ریزن؟ جو نہیں ہوتا پہلے تو وہ کون کون نہیں؟ میں تو ہوتا ہوں. کبھی نہیں اداس ہوتا ہے؟ شرمانا نہیں جی، میں پہلے ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں. آپ اگر آپ نہیں مانیں گے تو ولی ہو سکتے ہیں بھائی، آپ مطلب پورا گھر بندہ اداس سکتے ہیں، ہو جاتے ہیں. اوکے آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا آپ بڑا اکیلا اکیلا لگتا ہوں، سب کچھ ہے، آپ کو لگتا ہے بالکل خلا خلا لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کل بھی لگتا ہے. اوکے اچھا، آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے ایسے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں؟ کبھی کبھی لگتا ہے nothing is possible my life، کچھ بھی ناممکن نہیں، میں کر کے دکھاؤں، لگتا ہے؟ اچھا کبھی کبھی لگتا ہے جی نہیں ساری دنیا میرے مخالف ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، ساری ریزسٹنس ہی کبھی کبھی لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے میری کسی کو سمجھ نہیں آتی؟ لائف پارٹنر پر بندہ زیادہ ڈالتا ہے، میری کبھی سمجھ نہیں آتی. 5 بچے ہو جاتے ہیں، بندہ کہتا سمجھ کبھی نہیں آئی، سمجھ نہیں. اچھا یاد رکھیے گا، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج جو ریسرچ سامنے آ چکی ہے، جو ٹوٹل موڈز ہیں ہم پہ آتے ہیں وہ 17 ہے جی. ایک دن میں ٹوٹل جن موڈز کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ کتنے ہیں؟ 17 موڈز. مزاج، یہ اداس لونلینس، یہ موڈ ہے، یہ کہ میں کر جاؤں گا، موڈ ہے آپ کا 17 ہے. اور آج سیلف ہیلپ اس نتیجے پہ پہنچی ہے جو اپنے موڈز کے ساتھ لڑ سکتا ہے کامیاب ہو، جو اندر ہوتا ہے. چند دن پہلے مجھے فیصل آباد جانا تھا، ایک چھوٹے سا میرا ٹاسک تھا. تو میں صبح جب اٹھنے لگا تو میری بیگم نے بتایا کہ جو آپ کا بیٹا ہے فرزند ارجمن چھوٹا ہادی، اس کا اسکول جانے کا موڈ نہیں ہے. مجھے اپنا یاد آ گیا، میرا بھی موڈ نہیں ہوتا تھا. لیکن میں نے اسی وقت دیکھا میرا فیصل آباد جانے کا موڈ نہیں تھا. تو میں نے اس سے جا کے ڈائلاگ کیا، میں کہا مجھے بتاؤ. کہتا پاپا ذرا دل نہیں کر رہا. میں کہا میں بتاؤں بالکل سچ، میرا بھی دل نہیں کر رہا. کہتا پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں کہا پھر جانا چاہیے. کیوں؟ دل تو نہیں کر رہا. میں کہا دل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، لیکن زندگی میں جب پریورٹی سیٹ کی ہوتی ہیں تو پھر آپ کو کام کرنے پڑتے ہیں. سو یاد رکھیے پرائورٹائز کرنے کے بعد جو بندہ اپنے موڈ کے ساتھ لڑ سکتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایکسٹراڈنری. وہ پرانا جملہ الیگزینڈر کا کہ جس نے فتح کرنا دنیا کو پہلے خود کو فتح کرے. خود کو فتح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے موڈز کے ساتھ جنگ لڑنا. اور جو موڈز کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتا وہ کبھی بھی ایکسٹرا آرڈنری یا سپر سکسیسفل نہیں ہو سکتا. حضور والا یہ میری سارے جو ٹاک ہے آپ کے ساتھ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ ساری گفتگو کو ہم آج ملٹی میڈیا نہیں تھا، ہم نے اس نے پلان کیا کہ بات چیت سے چلتے چلتے آگے لے کے جائیں گے. ایسا ہوا کہ یہ گفتگو پاکستان میں ڈفرینٹ 500 مور دین پلیٹ فارم سے میں ڈسکس کر چکا. ملٹی میڈیا ویڈیوز بھی ہیں، اس میں ٹائم شارٹ تھا تو ہم نے ٹاک کی شکل میں رکھا. ایک اسکول تھا، بچوں کا اسکول تھا، اور اس میں گریڈ 4 کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے. میں یہ گفتگو کر رہا، جیسے میں سلائیڈ نیکسٹ پہ جانے لگا کیا کیا چاہیے ساری، اگر آپ گنے تو تقریباً 11 چیزیں آپ نے گنی ہوگی ابھی تک. بچے نے ہاتھ کھڑا کر لیا. سو آرڈنی کو ایکسٹرا آرڈنی بننے کے لیے ایک اور چیز چاہیے. میں کہا کیا؟ کہتے سر ایکسٹرا چاہیے. ون ایکسٹرا. اس ایکسٹرا کے بغیر کوئی آرڈنی ایکسٹرا آرڈنی نہیں ہو سکتا. اور ایک بات یاد رکھیے، یہ ایکسٹرا کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا کچھ منفرد ہونا ہوتا ہے، آپ کا ڈفرنٹ ہونا ہوتا ہے. آپ کی سروس میں، آپ کے کام میں، آپ کی ورکنگ میں، آپ کی زندگی میں اگر کچھ آپ میں مختلف نہیں ہے، آپ کبھی بھی ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہو سکتے. میں اس سٹوری کو کوٹ کروں گا. I was لیکچرار یونیورسٹی پنجاب میں MBA پڑھایا کرتا تھا. انٹرپرینورشپ کے سبجیکٹ میں ایک بچے نے مجھے آ کے اپنے تھیسس کو جمع کرواتے ایک بات کہی. اس نے کہا سر یہ میرے تھیسس کو ضرور پڑھنا. میرے 19 سال کی کیریئر میں پہلا ایک ہی اسٹوڈنٹ تھا جس نے کہا یہ میرے تھیسس کو آپ نے ضرور پڑھنا. اس کے اوپر کلیم کیا ہوا تھا اٹس دی نمبر 1 جوس شاپ آف پاکستان. نمبر 1 جوس شاپ پاکستان. ایک بزنس کیس اسٹڈی اوپر کلیم کیا ہے جی اس کے نمبر 1 جوس شاپ پاکستان. تو میں نے اس کو کھولا تو وہ انارکلی میں واقع تھا. اس نے کہا حافظ جوس شاپ. اس نے اگلی بات بتائی. اس نے کہا کہ اس کی خاص بات یہ کہ ود ان اے ڈے 2008 کی بات ہے. اس نے کہا ایک دن میں اس کی سیل جو سی پاکستانی روپیز میں 8-10 لاکھ ملین ایک دن میں کما لیتا. انہوں نے کہا جی ریزن کیا ہے؟ ریزن انہوں نے کہا جی گلاس کے ساتھ ایک گلاسی ایکسٹرا دیتا ہے، اور وہ ایک گلاس کے ساتھ جو گلاسی ہے اس نے سے کیا بنا دیا؟ ایکسٹرا آرڈنری بنا دیا. کوسچن سوال سب سے بڑا یہ تھا کہ اس سے پوچھا گیا، اس کو ہم تو گورا تھیوری میں کہتے ہیں اٹس رن ون مائل مور. رن ون مائل مور، ایک قدم زیادہ چلنے کی عادت.
آپ کی سروس میں, آپ کے کام میں, آپ میں کچھ ایک چیز ایسی خاص ہونی چاہیے جو آپ کو دوسروں سے کیا کر دے, ایکسٹراڈنری کر دے, ڈفرنٹ کر دے, منفرد بنا دے. اس سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے MBA کیا ہو, اس نے کہا نہیں. بلینک انسان, انگوٹھا چھاپ. آپ کو کس نے بتایا؟ وہ کہتے ہیں میں نے ایک زندگی کا ایک ایسا وقت دیکھا ہے, اس بڑا مزے کا جملہ اس کا, زندگی کا ایسا وقت دیکھا میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی اور برے حالات تھے میرے, اور میں سائیکل پہ ایک چھوٹی سی ٹوکری رکھ کے کنو بیچا کرتا. کہتا میرے کنو بکتے نہیں تھے. ایک دن خیال آیا, ایک میں نے اپنی نیت چینج کی, ایک سوچ بدلی کہ مجھے اس کو بیسٹ کرنے کے لیے, دی بیسٹ کرنے کے لیے, اپنی سیل کو بڑھانے کے لیے کیوں نہ میں اپنے درجن کتنے کر دوں, میں درجن 13 کر دوں. کہتا میں نے کیا کیا, درجن اپنے 13 کر دوں. کہتا جیسے میں نے درجن 13 کیے تو میری سیل جو سی وہ اتنی بڑی کہ سارے کھڑے ہوتے تھے, انتظار کر رہے ہوتے تھے بک جائے اور میں بیچ کے جا رہا ہوتا. میرا کام ایکسپینڈ, بزنس ایکسپینڈ کرنا شروع کر گیا. کام بڑھتے بڑھتے میں ملین بن گیا. کہتا مجھے کسی نے آگے پوچھا کہ بابا درجن کتنے ہوتے ہیں؟ درجن تو 12 ہوتے ہیں. تو میں نے اسے اپنی نیت کے بارے میں بتایا کہ جب میں نے 13 کیے تھے تو یہ نیت کر کے کیے تھے کہ درجن 12 ہوتے ہیں اس کے لیے جس نے پیسے دیے, لیکن 13واں اس کے لیے ہوتا ہے جو ہمیشہ زندگی میں ریٹرن آپ کو کر سکے. Must have a belief that کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کام جس کا انسانوں نے سلا نہیں. There are 2 systems. پورے یہاں پر آپ کو 2 نظام. اس لندن میں ایک سسٹم ایک بنایا گیا ہے, اسٹیٹ نے بنایا ہے. پاکستان جاتے ہیں تو آپ اس اسٹیٹ کو جانتے ہیں, اسٹیٹ کے سسٹم میں بڑے لوپولز ہیں. ایک سسٹم میرے مالک کا ہے, کائنات کے مالک کا. وہ اتنا مضبوط سسٹم ہے, یاد رکھیے شاید کسی لوکل سسٹم کو دغا دھوکہ دیا جا سکتا ہے, لیکن میرے اللہ کے نظام کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اور وہ آج تک, وہ قرآن میں واضح کہتا ہے جی اس کائنات میں سب سے بڑا اگر تمہیں کوئی قدردان ملے گا تو اللہ خود ملے گا, اس سے بڑا قدردان کوئی نہیں. اور وہ قدردانی کیا ہے, آج تک کسی نے اگر ذرے کے برابر بھی کچھ کیا ہے تو اس کو ریٹرن ضرور کرتا ہے, اور اگر کچھ غلط کیا تو وہ بھی اس کے رستے میں آ جاتا ہے. جب یہ واقعہ سارا میں آپ کو کوٹ کر چکا تو اگین مجھے اشفاق صاحب یاد آ گیا. اشفاق صاحب کہنے لگے ایک دن مجھے داستان سرائے میں, وہ کہتے ہیں میاں یاد رکھو کہ یہ جو نیکی ہوتی ہے نا اور یہ جو بدی ہوتی ہے, نیکی اور بدی دونوں میں ایک چیز بڑی کامن ہے. کیا جی؟ کہتے ہیں یار یہ جیسے چھوٹا بچہ انگلی چھڑوا لیتا ہے نا, اور انگلی چھڑوا کے بھاگ جاتا ہے اور ہم اسے پکڑتے ہیں, نا آگے گاڑی ہے, بچ جاؤ, ادھر آ جاؤ. اس طرح نیکی اور بدی بھی دونوں انگلی چھڑوا لیتی ہیں, اور انگلی چھڑوا کے کہاں چلی جاتی ہیں؟ یہ چوراہے میں کھڑی ہو جاتی. کون سے چوراہے میں؟ لائف کے چوراہے. اور ایک دن عجیب ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمارے گلے لگ جاتی ہے. آپ کہتے ہو یار یہ تو میرا قصور نہیں تھا, اچانک میرے ساتھ کیسے ہو گیا؟ پتہ لگا وہ جو بدی چلتے چلتے آ رہی تھی وہ کسی اور وقت میں آپ کے گلے پڑ گئی, اور وہ جو نیکی بھی چلتے چلتے آ رہی تھی. آپ کہتے ہو یار یہ میرے ساتھ اتنا زبردست کیسے ہو گیا؟ وہ چلتے چلتے آ رہی تھی اور وہ بھی آپ کے گلے لگ جاتی ہے. آپ حیران ہوتے ہیں کیسے ہو گیا. تو کہتے ہیں ان دونوں میں ایک چیز مشترک ہے, یہ بچے کی طرح انگلی چھڑواتی ہیں اور پھر چوراہے میں انتظار کرتی ہیں کہ جس نے کیا تھا وہ آئے گا تو پھر ہم ملیں گے. حضور والا 14 بلین ایئرز اور 4.5 بلین ایئرز 35 ملین ایئرز کے حصے میں آپ کی زندگی میں تھوڑا سا وقت آتا ہے آپ کی زندگی میں, اور ایک اور مخلوق ہے اس کی زندگی میں ایک اور طرح کی سملیرٹی. اشفاق صاحب سے میں نے سیکھی. کہنے لگے یار یاد رکھو انسان اور مکھی کی زندگی میں نا ایک سملیرٹی ہے, ایک بڑی, ایک دو چیزیں ملتی جلتی. کیا چیزیں ملتی جلتی؟ کہتے ہیں مکھی کی ایک بی کی لائف کتنی ہوتی ہے؟ نو انفارمیشن, نو آئیڈیا کیا لائف ہوتی ہے. کہنے لگے مکھی کی جو ٹوٹل لائف ہوتی ہے وہ ٹوٹل 7 days ہوتی ہے. ایوریج چھوٹی سی بی جو ہوتی ہے اس کی زندگی 7 یا 8 دن ہوتی ہے. 7 یا 8 دن کی زندگی میں جو ٹوٹل ٹریول کرتی ہے, وہ ٹریول اگر اسٹریٹ اوے ٹریولنگ دیکھی جائے وہ 18 کلومیٹر ہے. 18 کلومیٹر. لیکن ہوتا کیا ہے, وہ یہاں پیدا ہوتی ہے اور پاس ہی کہیں مر جاتی ہے, بیکاز 18 کلومیٹر کی سمت نہیں ہوتی. اور آپ دیکھیے ہماری لائف میں بھی اس سے ملتے جلتا کام ہوتا ہے. ہمیں قدرت 60-70 سال کا وقت دیتی ہے اور ہم تقریباً جہاں ہوتے ہیں وہیں پر ہی ہوتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں. کوئی سمت میں کسی ڈائریکشن میں چلتے نہیں ہیں, کسی مقصد کو کسی ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پاتے. حضور والا دوسری ٹریجڈی انہوں نے بڑی عجیب بتائی. ان کا اس کی دوسری ٹریجڈی یہ ہے, کہتے ہیں میں ونس اپنے استاد کے پاس چلا گیا, بابا نور جی جو تھے, نور والے سرکار, ان کے پاس چلا گیا اور جا کے انہیں بتایا. اس زمانے میں انفارمیشن بڑی ریٹ تھی. تو گوگل کا زمانہ ہے, آپ یہ ڈیٹا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں گوگل سے نکال لیجیے. اس زمانے میں انفارمیشن ڈیٹا بہت
ریئر ہوتا تھا, پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کسی کو انفارمیشن کے بارے میں, کان سے ایک سے بات سینہ بسینہ باتیں جاتی, انفارمیشن اطلاع. تو کہتے میں نے جا کے انہیں بتایا کہ نئی انفارمیشن پتہ لگی. کیا کہتے جو مکھی ہوتی ہے اس کی جو آئی کرسٹلز ہیں, آنکھوں کے کرسٹلز ہیں, وہ 86 ہوتی ہیں. یعنی وہ ہم آپ یاد رکھیے اس اینگل پہ دیکھ سکتے ہیں, اس سے پیچھے میں نہیں دیکھ سکتا, لیکن مکھی اس سے زیادہ پیچھے تک دیکھ سکتی ہے. 86 کرسٹلز ہوتے ہیں. تو کہتے میں نے بڑے انفارمیشن کے ایک زوم اور پرائڈ میں بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ مکھی کی 86 آنکھیں ہوتی ہیں. تو ایک دم سے انہوں نے جواب دیا کہ لعنت اس مکھی پہ جس کی آنکھیں 86 ہوتی ہیں لیکن بیٹھتی گند پہ, کوڑے پہ بیٹھ جاتی, جنگ پہ بیٹھ جاتی. اور ہماری لائف میں بھی ایسے ہوتا ہے. اللہ نے اتنا زبردست ہمیں ذہانت دیا ہوتا ہے, عقل دیا ہوتا ہے, فہم دیا ہوتا ہے, آئی کیو دیا ہوتا ہے, لیکن ہم اپنے سارے آئی کیو کو دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے, برا بلا کہنے, کرٹیسائز کرنے, نیگیٹو تھنکنگ پہ ضائع کر دیتے. ہوتا کیا ہے, جس دن پتہ لگتا ہے کہ لائف گزر گئی ہے, سینگز آف واصف علیہ واصف فرماتے ہیں جس دن پتہ لگتا ہے کہ زندگی ختم ہونے لگتی ہے, اس دن پتہ لگتا ہے زندگی کی تو عقل ہی آ جائے گی. غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے. جب پتہ لگتا ہے کہ زندگی کیا تھی اور پتہ لگا زندگی ختم ہو گئی, اس سے بڑی ٹریجڈی کوئی نہیں, اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہے کہ اتنے بلینئرز میں آپ کے حصے میں تھوڑی سی زندگی آئی اور اس میں بھی دو چیزوں کی کمی رہی. ایک ڈائریکشن کی کمی رہی اور ایک کمی کیا رہی کہ اپنے اس آئی کیو کو, اپنے اس ریسورس کو جو اللہ نے دیا ہوا ہے استعمال کہاں پہ کرنا. سو کیپ ان یور مائنڈ, یہ 9-10-11 چیزیں چاہیے جو آپ نے گنوائی. ڈٹرمنیشن چاہیے, ہارڈ ورک چاہیے, آئیڈیا چاہیے جس پہ ہم نے ڈیبیٹ کی, اور آئیڈیا اپنا ہونا چاہیے, اپنی آبزرویشن ہونی چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ میں اور کیا چاہیے جی آپ نے گنوایا, پازیٹیو تھنکنگ چاہیے, تھوڑی سی نیگیٹو بھی چاہیے, اور کیا چاہیے, سیٹ دی پرائورٹیز چاہیے, پرائورٹیز ہونی چاہیے, اور کیا چاہیے جی, برننگ ڈیزائر ہونا چاہیے, شروع فیتھ ہونا چاہیے, اور کیا چاہیے جی, 10,000 ہارڈ انویسٹ کرنا, تھوڑی سی کیئر, آپ کی تھوڑی سی توجہ اور آپ کا تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ کسی کو کتنا پازیٹیو کر سکتا ہے, کسی کی لائف کو کتنا چینج کر سکتا ہے. تو وہ کہنے لگے یہ دے دیا کرو. تو کسی نے ایک اور نے دوسرے نے کوشچن کیا کہ سر اب کوشچن, سیکنڈ کوشچن کہ سر وہ آپ نے کہا دے دیا کریں تو جب آئے گا تب نہ دے دیں, زیادہ بہتر ہے. انہوں نے کہا یار یہ ٹریجڈی ہوتی, بہت دکھ والی بات ہوتی. کیا وہ کہتے جب تم انتظار کرو گے نا آئے گا تو میں دوں گا, تو عین ممکن ہے جب آئے تو حوصلہ بچے ہی نا. بانٹنے کا حوصلہ زیادہ ضروری ہے. پروفٹ سیز, اللہ کے رسول فرماتے ہیں سخاوت مال سے نہیں ہے, سخاوت دل سے. اگر آپ کا دل سخی نہیں ہے تو بہت سا مال ہونے کے باوجود بھی آپ سخاوت نہیں کر سکتے, اور اگر آپ کا دل سخی ہے تو جو تھوڑا سا ہے وہ بھی آپ کیا کرتے ہیں, بانٹ دیتے ہیں. So thing is that